بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگوں اور دوستو، ابھی میں نے بہت چھوٹی سی آیت دوسرے پارے کی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کے متعلق بیان فرمایا ہے، اور وہ دونوں چیزیں وہ ہیں جو ہمارے معاشرے کی انتہائی خراب چیزیں ہیں۔ سارے بیانات وہی چل رہے ہیں جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی خرابیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ہمیں ان سے رکنا چاہیے اور ان سے باز رہنا چاہیے۔ وہ سارے بیانات کا سلسلہ وہی چل رہا ہے۔ آج کی اس آیت میں بیان ہے شراب اور جوئے کا، اور پھر جوئے میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، شطرنج بھی آتا ہے، لاٹری بھی آتی ہیں، اور طرح طرح سے شرطیں لگانا، ان سب چیزوں کے سلسلے میں تفصیل بیان کی جائے گی۔ اتنی بات آپ سمجھیے کہ ابتدائی اسلام میں دیکھو، سارے موبائل اپنے بند کر دو، آواز تو بند کر ہی دو۔ ابتدائی اسلام میں شراب پینا مسلمانوں کے لیے بھی حلال تھا، جائز تھا، اور عرب کے معاشرے میں گھر گھر میں شراب پی جاتی تھی۔ بچے بھی پیتے تھے، بوڑھے بھی پیتے تھے، جوان بھی پیتے تھے۔ اب یہ سارا معاشرہ شراب کا عادی تھا، کوئی دعوت بلا شراب کے نہیں چلتی تھی، شادی ہو، بیاہ ہو، کچھ اور خوشی کا موقع ہو، شراب کے جام چلتے تھے اور خوب پیتے تھے لوگ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تو یہاں بھی شراب کا ماحول تھا، اور عرب کے لوگ شراب پینے کے اتنے عادی تھے کہ اگر کھانا نہ ملے تو گزارا ہو جائے، لیکن شراب نہ ملے تو ان کا گزارا نہ ہو سکے۔ اس وقت کا ماحول کیا تھا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اور پھر حضور کے صحابہ نے اللہ کی اور اس کے رسول کی بات کس طرح مانی۔ تو ماحول یہ تھا کہ ہر گھر میں، ہر محفل میں، ہر مجلس میں شراب پی جاتی اور خوب پی جاتی تھی، اور ان کے یہاں شراب پینا کوئی عیب نہیں تھا۔ جس طرح کھانا پینا انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے، شراب بھی اسی طرح پیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، شراب کے سلسلے میں کوئی بیان فرما دیجئے جس سے ہم شراب سے رک جائیں، اس لیے کہ شراب پی کر ہماری عقلیں خراب ہو جاتی ہیں، شراب پی کر عقلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ یہ تو آپ سب لوگ بھی جانتے ہیں شرابیوں کو دیکھ کے۔ اور جب عقل خراب ہو جاتی ہے تو انسان پھر کسی بھی برائی سے نہیں رک سکتا، چونکہ عقل ہی بری چیزوں سے انسان کو روکتی ہے۔ اور جب عقل ہی خراب ہو گئی تو جو چاہے بکے گا اور جو چاہے کرے گا، کوئی اسے روک نہیں سکتا، اس کا دماغ عقل ٹھکانے نہیں ہے۔ جب صحابہ نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، شراب اور جوئے کے بارے میں کچھ بتائیے، تو سب سے پہلی یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور اس سلسلے میں قرآن پاک کی 4 آیتیں نازل ہوئی ہیں، 2 میں
3 آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے کیا فرمایا؟ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں بتائیے۔ چنانچہ اللہ نے بتایا قل فیہما اثم کبیر، آپ ان کو بتائیے کہ ان دونوں میں، شراب اور جوئے دونوں میں، گناہ کی بڑی بڑی باتیں ہیں، گناہ کی بڑی بڑی باتیں ہیں، یعنی ان کے ذریعے سے بڑے بڑے گناہ لوگوں سے ہوتے ہیں۔ ومنافع للناس، اور لوگوں کے فائدے بھی ہیں، شراب اور جوئے میں لوگوں کے فائدے بھی ہیں۔ فائدے کس اعتبار سے ابھی بتاتا ہوں۔ بھئی موبائل بند کر دو نا، اچھا بس میری طرف متوجہ ہوئیے۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور یہ فرمایا کہ ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہوا ہے۔ پہلے کیا فرمایا؟ شراب اور جوئے کے بارے میں فیہما اثم کبیر، اس میں گناہ کی بڑی بڑی باتیں ہیں۔ ومنافع للناس، اور لوگوں کا فائدہ بھی ہے، لیکن ان دونوں کا نقصان اور ان دونوں کے گناہ فائدے سے بڑے ہوئے ہیں۔ دیکھو آپ اور ہم ماشاءاللہ سب عقل مند ہیں، جس چیز میں دونوں باتیں ہوتی ہیں، نفع بھی اور نقصان بھی، تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ نفع پتہ نہیں ہمارے مقدر میں ہے نہیں ہے، لیکن نقصان ضرور ہے، تو چھوڑو اسے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جوئے اور شراب کے اندر لوگوں کا فائدہ بھی ہے اور لوگوں کا اور گناہ بھی ہے، اور گناہ بڑا ہوا ہے، تو ہوا کیا؟ بہت سے صحابہ نے شراب پینا چھوڑ دی، بہت سے صحابہ نے شراب پینا چھوڑ دی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے شراب حرام نہیں کی، شراب کے بارے میں چھوڑنے کا مشورہ دیا ہے کہ اس میں نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے، نقصان بڑا ہوا ہے، لہذا جس چیز میں نقصان زیادہ ہے اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ چنانچہ بہت سے صحابہ نے اس آیت کے بعد ہی شراب پینا چھوڑ دی۔ فائدہ کیا تھا؟ فائدہ سمجھیے، شراب اور جوئے میں کیا فائدہ ہماری سمجھ میں یہاں نہیں آتا۔ عرب کا ماحول سمجھیے، عرب میں جب لوگ شراب پی کر ان کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی تھی تو اس شراب کے نشے میں خوب صدقہ اور خیرات کرتے تھے، غریبوں کو، مسکینوں کو، پڑوسیوں کو، دوستوں کو خوب لٹاتے تھے۔ تو ظاہر بات ہے غریبوں کو فائدہ ہوا نہیں۔ اس زمانے کا شرابی تھوڑی کرتا ہے، وہ تو اپنی بھی پی جائے، دوسروں کو بھی پی جائے۔ تو وہ شراب کے نشے میں لوگوں کو فائدہ پہنچاتے تھے، انعام دیتے تھے، دعوتیں کھلاتے تھے، اور اسی طرح جوئے میں جیت کر بھی، جوئے میں جیتنے کے بعد جب پیسہ آتا تھا تو خوب لٹاتے تھے، غریبوں کو لٹاتے، رشتہ داروں کو دیتے، دوست و احباب کو دیتے، دعوتیں کرتے، تو یہ فائدہ تھا۔ تو اللہ نے فرمایا اس میں فائدے بھی ہیں لیکن نقصان زیادہ ہے، لہذا چھوڑ دینا چاہیے۔ تو بہت سے صحابہ نے شراب پینی اسی دن چھوڑ دی، لیکن چونکہ ناجائز نہیں تھی اکثر مسلمان شراب پیتے رہے۔ اب مسلمان شراب پیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، صحابہ نے، ایک صحابی نے اپنے دوستوں کی دعوت کی اور اس دعوت میں خوب اچھے اچھے کھانے کھلائے اور آخر میں شراب بھی پلائی۔ اب شراب پینے کے بعد عقل تو خراب ہو جاتی ہے، مغرب کا وقت آ گیا تو اب نماز پڑھی اور ایک صاحب کو امام بنا دیا، ایک صاحب کو امام بنا دیا۔ اب انہوں نے سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھی، جو میں نے آپ مغرب کی نماز میں دوسری رکعت میں پڑھی ہے، اور اس سورت کو ساری کو غلط پڑھ دیا۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون،
ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. تو اس میں کئی جگہ لا آیا ہے، لا اعبد لا اعبد. اور اللہ تعالیٰ حضور سے یہ کہلوا رہے ہیں، اس صورت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ اے کافرو، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے. یہ اس کا مفہوم ہے. جب لا ہٹا دیا جائے گا تو سارا مضمون الٹا ہو جائے گا. اب اللہ نہ کرے ایسا ہو، اب مفہوم یہ ہو جائے گا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں بھی ان کی عبادت کرتا ہوں. بالکل الٹا مطلب ہو گیا. اور اس شراب کے نشے میں انہوں نے مغرب کی نماز پڑھا دی. اب بڑی فکر ہوئی بعد میں کہ یہ صورت تو غلط ہو گئی اور نماز بھی پڑھ لی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر ہوا. اب دوسری آیت شراب کے بارے میں آتی ہے. دوسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى. جب شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. جب شراب کے نشے میں ہو تو نماز مت پڑھو، نماز کے قریب بھی مت جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے وقت میں شراب پینی نہیں ہے، نماز کے علاوہ اب بھی پی سکتے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ ماحول بنا رہے ہیں، ایک دم نہیں روکا، ماحول بنا رہے ہیں. چونکہ ایک زمانے کی عادت تھی، اس کو چھڑوانا ہے تو پہلے کہا کہ پی لو، اس میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، نقصان بڑا ہوا ہے. اور جب نماز بھی خراب ہونے لگی تو فرمایا نماز کے وقت مت پیو. چنانچہ نماز کے وقت صحابہ نے شراب چھوڑ دی، لیکن اس کے علاوہ پیتے تھے. اب ایک دن ایسا ہوا کہ ایک صحابی نے دعوت کی اپنے گھر، اور دعوت کھانے آئے سب لوگ، اور بڑے بڑے صحابہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ. یہ سب بڑے بڑے صحابہ ہیں. ان میں کئی صحابہ تو وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنا دی تھی. ایسے صحابہ ہیں. اب دعوت کھائی گئی تو دعوت کھانے کے بعد یہ ہوا، اس کے بعد پھر شراب پی گئی. اب شراب کے نشے میں دھت ہو کر حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قصیدہ پڑھا. عربوں کی عادت تھی کہ دعوت میں شراب بھی پیتے تھے اور پھر شعر و شاعری بھی ہوتی تھی، اور شعر و شاعری میں اپنے قبیلے اپنے خاندان کی بڑائیاں بیان کرتے تھے اور دوسروں کے عیب بیان کرتے تھے. زمانے جاہلیت میں سب چلتا تھا. اب حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصیدہ پڑھا، اور اس میں ان کے اپنے قبیلے کی تو تعریف تھی، لیکن انصار کی کچھ برائی تھی. چنانچہ ایک انصاری صحابی کو غصہ آیا، وہ بھی نشے میں تھے. انہوں نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی اٹھا کر حضرت سعد کے سر میں مار دی اور سر پھوڑ دیا. اب وہ خونم خان ہو گئے. اب یہ واقعہ بہت اہم تھا. چنانچہ صحابہ یہ تمام شکایت اور یہ سب باتیں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا. اے میرے مولا، اب شراب کے بارے میں کچھ صاف صاف حکم ہمیں بیان فرما دیجیے. اب تک تو یہ تھا نا کہ اس میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، تو لوگ پیتے رہے. پھر دوسرے مرحلے میں نماز کے وقت پینے سے روکا، لیکن بقیہ وقت میں روکتے رہے، پیتے رہے. لیکن اب جب ایسے حالات آ رہے کہ لوگوں کے سر پھوٹنے لگے، نمازیں خراب ہونے لگیں، تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ شراب کے بارے میں اب کچھ صاف صاف حکم نازل فرمائیے. چنانچہ آیت نازل ہوئی، 7ویں پارے میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون.
انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ یہ دو آیتیں نازل فرمائیں، اور اب اللہ کا صاف صاف حکم آ گیا۔ کیا آ گیا؟ اے ایمان والو، یہ شراب اور جوا اور بت اور قرے کے تیروں کے ذریعے سے قرآن اندازی کر کے جوا کھیلتے تھے، یہ ساری چیزیں گندگی ہیں، شیطان کے عمل سے ان کا تعلق ہے۔ انما الخمر والمیسر، شراب اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور یہ قرے کے تیر، یہ شیطانی کام ہیں، ان سے رک جاؤ، باز آ جاؤ، ان کو چھوڑ دو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر آگے فرمایا کہ شراب اور جوئے میں، آگے پھر شراب اور جوئے کا ذکر ہے، بت کا اور تیروں کا بیان چھوڑ دیا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ اصل بیان شراب اور جوئے کا کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعے سے دشمنی اور عداوت پیدا کر دے، شراب اور جوئے کے ذریعے سے دشمنی اور عداوت پیدا کر دے، اور نماز اور اللہ کے ذکر سے روک دے۔ فہل انتم منتہون، کیا پس تم اب بھی رکنے والے ہو؟ جب تمہیں نماز سے بھی روک رہا ہے، تمہیں ذکر سے بھی روک رہا ہے، اور آپس میں دشمنیاں اور عداوتیں پیدا کر رہا ہے شیطان شراب اور جوئے کے ذریعے سے، اب بھی باز آؤ گے؟ چنانچہ صحابہ نے فرمایا انتہینا، اے اللہ ہم رک گئے اب، اور آج کے بعد سے شراب بالکل حرام۔ دیکھو شراب اور جوئے کا بت کے ساتھ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ یہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا منشا یہ ہے، جس طرح بت کی پوجا کرنا اور شرک کرنا حرام ہے، شراب اور جوا کھیلنا بھی اسی طرح حرام ہے، شراب پینا بھی اسی طرح حرام ہے، اور جوا کھیلنا بھی اسی طرح حرام ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں صاف فرمایا گیا، شارب الخمر کعابد الوثن، شراب پینے والا بت کی پوجا کرنے والے کی طرح گناہ گار ہے۔ جس طرح ایک آدمی بت کے سامنے سر جھکائے ہوئے شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، یہ شراب پینے والا بھی اتنا ہی بڑا جرم کر رہا ہے۔ شراب چھوڑنی چاہیے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا شراب کے ذریعے سے شیطان کیسے دو کام کرتا ہے، شیطان دنیا کا بھی نقصان کرتا ہے اور دین کا بھی نقصان کرتا ہے۔ دنیا کا نقصان کیسے ہے؟ آپس میں جھگڑے فساد کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا شراب خانے میں جب شرابی شراب پیتے ہیں اور مست ہو جاتے ہیں تو پھر لڑتے ہیں، محلے میں گالیاں دیتے ہیں، اور بڑا سمجھدار پڑھا لکھا آدمی شراب پی کر ایسی بچوں کی سی حرکتیں کرتا ہے، پاگلوں کی سی حرکت کرتا ہے، چونکہ اس کی عقل ٹھکانے نہیں ہے۔ عقل ہی انسان کو بری باتوں سے روکتی ہے، نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے، برا کیا ہے، بھلا کیا ہے، عقل روکتی ہے، اور عقل خراب ہو چکی۔ ایک صاحب کا قصہ ہے، ہمارے دیار میں پیش آیا، ایک حافظ صاحب تھے ہمارے، انہوں نے سنایا کہ ایک شرابی شراب پی کے کباب کھا رہا تھا، شراب اور کباب کا جوڑ ہے، سنتے ہیں نا، یہ شرابی کبابی آدمی ہے، چونکہ کباب کھانے سے شراب کے نشے میں اور قوت پیدا ہو جاتی ہے، تو شرابی عام طور پر گوشت کھاتے ہیں، ہندو بھی کھاتے ہیں، جو ہندو گوشت نہیں کھاتے شراب پینے لگتے ہیں، شراب پینے کے ساتھ ساتھ گوشت وہ بھی کھانے لگتے ہیں۔ تو وہ کہیں دکان سے شراب پینے کے بعد کباب لیے، اس نے ہاتھ میں کھاتا ہوا آ رہا تھا، اب راستے میں ایک کباب اس کا گر گیا، اندھیرا ہو رہا تھا، اب اس نے کباب کو تلاش کرنا شروع کیا، اب کباب تو ہاتھ آیا نہیں، کباب جیسی ایک چیز ہاتھ آ گئی، وہ کیا ہے، کتے کی غلاظت۔ اب اس نے سمجھ کر وہ کباب ہی اٹھا کر کھانا شروع کر دیا۔ اب کیا کہتا ہے، اوفو، گرتے ہی مزہ بگڑ گیا، گرتے ہی مزہ بگڑ گیا، جب ہاتھ میں تھا تو اور مزہ تھا، اور گر گیا تو اس کا مزہ ہی بدل گیا، یہ معلوم نہیں کتے کا گو کھا رہا ہے۔
عقل نہیں ہے. تو شراب پی کر پڑھا لکھا آدمی، سمجھدار آدمی، اور ایسا آدمی جس کی لوگ عزت کرتے ہیں، لیکن وہ الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، کسی کو مارتا ہے، کسی کو گالیاں دیتا ہے اور کسی کو نقصان پہنچاتا ہے. اسی طرح جوئے میں جب جواری جوا کھیل کر آتا ہے تو جوا دو آدمی کھیلتے ہیں، ایک ہارتا ہے ایک جیتتا ہے. ہارنے والے کو صدمہ ہوتا ہے، ہارنے والے کو غم ہوتا ہے، ہارنے والے کو غصہ ہوتا ہے، اور وہ اس غصے میں یہ کوشش کرتا ہے کہ میں کسی سے جھگڑوں، غصہ اتاروں کسی پہ. اور بسا اوقات وہ اس دھن میں رہتا ہے کہ اب دوبارہ مجھے جیتنا ہے، جیتے نہ جیتے لیکن جیتنے کی دھن ہوتی ہے. اور جیتنے کے لیے یہ پیسے نہیں ہوتے تو چوری بھی کرتا ہے، ڈکیتی بھی ڈالتا ہے، دوسروں کا مال بھی چھینتا ہے، طرح طرح سے مال لا کر دوبارہ لانے کی کوشش کرتا ہے اور جیتنے کے غم میں رہتا ہے. اور بہت سے لوگ تو دھڑا لگاتے زندگی بھر اپنا پیسہ برباد کر کے جیتنے کی امید میں لگاتے رہتے ہیں اور برباد ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ جانتے ہوں گے مجھ سے زیادہ، اس لیے کہ ہمارے دیوبند میں دھڑا لگانے کا بہت رواج تھا. ہو سکتا ہے آپ ٹھیک ہو گئے ہوں گے. ہم مسجد شاہ معروف میں امامت کرتے تھے پڑھنے کے زمانے میں، آج سے 32-34 سال پرانی بات. تو ہم جب مدرسے میں پڑھنے جایا کرتے دیکھتے تھے داڑھی والے کچھ لوگ بیٹھے ہیں، یعنی بے داڑھی والے کا تو کچھ پوچھنا ہی نہیں، داڑھی والے نمازی ایک جگہ 4-5 آدمی بیٹھے سر جوڑے ہوئے. تو ہم سمجھتے تھے پتہ نہیں کیا غور و فکر کر رہے ہیں، یہ اپنے خاندان کے بارے میں، محلے والوں کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے. اب میں نے ایک دن پوچھا بھئی یہ کیا ہے؟ یہ صبح یا شام کو بھی لوگ کہنے لگے یہ دھڑا لگاتے ہیں. ہم نے کہا بھئی دھڑا کیا ہے؟ تو یہ جوا ہے یہاں کا. تو بہت سے جواری ایسے ہوتے ہیں جیتنے کی امید میں اپنی ساری پونجی لگا دیتے ہیں، دکان بیچ دیتے ہیں، مکان بیچتے ہیں، بیویوں کا زیور گروی رکھ دیتے ہیں. میرے ایک دوست ہیں لکھنؤ میں، بچپن کے ساتھی ہیں، اور وہ لکھنؤ اسٹیشن ماسٹر ہیں تھے، اب ریٹائر ہو گئے. ان کا بیٹا سعودی چلا گیا اور بہت روپے کما کر لایا. پڑھا لکھا بچہ تھا، انجینئر تھا. انہوں نے بڑے افسوس کے ساتھ ایک دن فون کیا کہ قاری صاحب لاک ڈاؤن میں یہیں رک گیا وہ، اور جو کچھ کما کر لایا تھا وہ سب جوئے میں ہار گیا، اور اپنی بیوی کے زیورات 1.25 لاکھ روپے کے وہ بھی اتار کر لے گیا، وہ بھی جوئے میں ہار گیا. پڑھا لکھا بچہ، پڑھے لکھے عزت دار خاندان کا بچہ، کہیں اپنی بات کو وہ کہہ نہیں سکتے، صرف فون پہ رو رہے ہیں اور اللہ کے سامنے رو رہے ہیں. اور ساری پونجی 10 لاکھ روپے تو وہ جو کما کر لایا تھا، 20 لاکھ 10 نہیں بہت سارے، اور لاکھوں روپے کا بیوی کا زیور بھی. اور بیوی نے ڈر کی وجہ سے نہیں بتایا، وہ ساس نے دیکھا زیور نہیں ہے، آئی تھی یوں ہی لا گئی، اور اس کے نہ گلے میں ہار ہے، نہ انگوٹھی ہے، اور نہ کنگن ہے، کچھ بھی نہیں. کہاں ہوا؟ تو اس نے مشکل سے بتایا کہ آپ بتائیے مت ورنہ میرے شوہر ناراض ہو جائیں گے، یہ مجھ سے لے گئے تھے کہیں اپنی ضرورت کے لیے، اور وہ سارا زیور ہار گیا جوئے میں. تو جوئے کا نقصان، بھئی ایک صاحب کوئی نہیں ہے، بچوں کو سمجھاؤ، یہ آج ہی کے دن پٹاخے چھوڑتے ہیں کیا؟ بس ایک آدمی جائے، زیادہ نہیں. امام صاحب جا رہے ہیں، آپ بیٹھ جائیے. اب ادھر متوجہ رہیے، بڑا خلل ہوتا ہے. تو جوا کھیلنے کے بعد جو ہارنے والا ہوتا ہے اس کو غصہ ہوتا ہے، اس کو غم ہوتا ہے، اس کا افسوس ہوتا ہے، اور وہ اس میں جھگڑتا ہے اور دوبارہ جوا کھیلنے اور کامیابی کے لیے پیسے حاصل کرتا ہے، اس کی چوری بھی کرتا ہے، دوسروں کا حق بھی مارتا ہے. یہ سب نقصان ہوتا نہیں ہوتا ہے. اور جو جیتنے والا ہوتا ہے اسے جیتنے کا گھمنڈ ہوتا ہے، اسے خوشی ہوتی ہے، وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور پھر آپے سے باہر ہونے کے بعد وہ بھی طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے. چنانچہ یہ بے محنت کے جو پیسے آتے ہیں نا جوئے وغیرہ کے، جیسا مال آتا ہے ایسے ہی احوال لاتا ہے، اور ایسا ہی مزاج بناتا ہے، اور گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. اور وہ نہ جانے جوا جیتنے والا کس کس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، آج معاشرہ سب جانتا ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ شراب اور جوا یہ حرام ہے، اور آج کے بعد ایک قطرہ پینا بھی حرام ہے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ان آیتوں کا نزول ہوا تو صحابہ نے دیکھیے کس طرح عمل کیا. صحابہ کا ماحول سمجھیے، پہلے ان کی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی، کھانے کے بعد شراب پیے بغیر ان کا گزارا نہیں تھا. ہر شخص شراب پیتا تھا، ہر مجلس میں پیتا تھا. لیکن جب اللہ کا یہ حکم نازل ہوا اور ادھر اللہ تعالیٰ نے یہ ماحول بنایا آہستہ آہستہ، تو آج کے بعد صحابہ نے فرمایا انتہائینا، ہم رک گئے اور آج کے بعد شراب نہیں پئیں گے. یہاں تک کہ جو لوگ شراب میں مبتلا تھے اس وقت پی رہے تھے، اگر جام کسی کے منہ تک آیا تھا تو وہیں سے چھوڑ دیا. چند صحابہ کی دعوت ہو رہی تھی اور بڑے بڑے صحابہ اس میں موجود تھے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے خادم ہیں وہ شراب کا جام پلا رہے تھے، وہ ساقی بنے ہوئے تھے. اور یہ آیت نازل ہوئی. جب یہ آیت نازل ہوئی اور صحابہ کے کانوں میں پڑی، صحابہ نے فرمایا چھوڑ دو اور اس سب کو پھینک دو. جس صحابی کے بعد جو شراب کا پیالہ تھا، مٹکا تھا، بوتل تھی، سراہی تھی، وہ ساری صحابہ نے مدینے کی گلیوں میں بہا دی. اور اتنا بہائی، صحابہ فرماتے ہیں کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو مسلمانوں نے اتنی شراب بہائی، چونکہ ہر ایک کے گھر میں گھڑے کے گھڑے موجود تھے، اتنی بہائی کہ مدینے کی گلیوں میں شراب اس طرح بہہ رہی تھی جیسے بارش میں پانی بہتا ہے. اور مٹی میں اتنی جذب ہو گئی تھی کہ سالوں سال تک جب بھی بارش ہوتی تھی شراب کا رنگ اور اس کی بو مٹی میں ظاہر ہو جاتی تھی. لیکن صحابہ نے سب نے شراب کو حرام کر دیا، ایک قطرہ بھی کسی نے نہیں پیا. یہاں تک کہ ایک صحابی جو ملک شام سے شراب کا بہت بڑا ذخیرہ لا رہے تھے، ملک شام سے مال آتا تھا، اور وہ جمع کر کے دوستوں کی، احباب کی، اور اپنی ساری آمدنی لے کر گئے تھے، اور شراب کے بڑے بڑے بشکیزے اونٹوں پر لد کر آ رہے تھے. جب یہ مدینے میں تشریف لائے تو مدینے میں داخل ہونے سے پہلے ہی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی پر شراب کی حرمت نازل ہو چکی ہے. چنانچہ ان جانثار صحابی نے وہ سارا مال ایک پہاڑی پر ڈالا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب میرے اس مال کا کیا ہے، کیا کروں، کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا یہ سب حرام ہے، اس کو چھوڑ دو، پھینک دو. چنانچہ ان جانثار صحابی نے ساری زندگی کی کمائی، آج کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، ساری زندگی کی کمائی، اس زمانے میں لاکھوں روپے کی کمائی، صحابی نے سارے مشکیزوں کو توڑ دیا، پھاڑ دیا اور سب شراب کو بہا دیا، اور ایک حرف شکایت زبان پر نہیں لائے، اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور اللہ نے اپنے حکم پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی. اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. سارا شراب کا ذخیرہ سب ضائع کر دیا. اور وہ جس کے پاس ذخیرے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں پہاڑی پر جا کر رکھ دو. چنانچہ صحابہ نے اپنے اپنے مشکیزے شراب کے وہاں جا کر رکھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور اپنے ہاتھ سے مشکیزوں کو چاک کیا اور بہایا، اور بقیہ مشکیزوں کو صحابہ کے حوالے کر دیا. سب صحابہ نے شراب آج سے چھوڑ دی. جو شراب کے عادی تھے، شراب ان کی گھٹی میں شامل تھی، شراب کے بغیر زندہ رہنا مشکل تھا، لیکن اللہ کا حکم آیا تو سب صحابہ نے شراب چھوڑ دی، اور آج کے بعد کسی صحابی نے شراب نہیں پی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے گناہ بیان فرمایا کہ شراب پینے والا اتنا گناہ گار ہے جتنا بت کا پجاری گناہ گار ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا جس کے معدے میں شراب کا ایک قطرہ بھی ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. جس کے معدے میں شراب کا ایک قطرہ بھی ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. ایک حدیث میں فرمایا شراب اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. شراب پیئیں گے ایمان باہر آ جائے گا. لہذا شراب سے مسلمانوں کو اتنا نفرت کرنا چاہیے جس طرح پیشاب اور پخانے سے نفرت ہوتی تھی. آپ کے کپڑے میں اگر کسی بچے کا پیشاب لگ جائے یا پیخانہ لگ جائے یا گوبر لگ جائے، جب تک آپ اس کو کئی دفعہ نہیں دھوئیں گے جب تک آپ کو چین نہیں آئے گا. شراب بھی بالکل اسی طرح نجس اور ناپاک ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ گندگی ہے اور شیطان کے عمل سے اس کا تعلق ہے. لہذا مسلمانوں کو نجاست کی طرح اس سے گھن کرنی چاہیے. آج اکثر مسلمان تو الحمدللہ شراب نہیں پیتے، لیکن کچھ مسلمان اب بھی شراب پیتے، اور عام طور پر نئے مالدار شراب میں مبتلا ہو رہے ہیں. جن کے پاس پیسہ نیا آتا ہے
خاندانی جو پیسہ ہوتا ہے اس کو آدمی جلدی سے برباد نہیں کرتا، اور جو نیا پیسہ آتا ہے یہ ویسے ہی بلا کمائے اوپر سے ملتا ہے اسے اڑاتا ہے۔ آج مسلمان معاشرے میں اپنے آپ کو ترقی یافتہ لوگ سمجھیں، آج اس لیے شراب پی رہے ہیں۔ دوستوں سے تعلقات ہیں، وہ بڑے مالدار ہیں، رئیس ہیں، ان میں زیادہ تر غیر مسلم ہوتے ہیں اور مسلمان بھی ہیں۔ اب ان کی مجلسوں میں جا رہے ہیں، وہاں شراب پی جاتی ہے تو یہ بھی شراب پی رہے ہیں۔ اگر شراب نہیں پئیں گے تو لوگ کہیں گے یار بڑے پسماندہ آدمی ہو، تم بڑے گھٹیا آدمی ہو، تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں، اتنے غریب ہو۔ تو اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے، معاشرے میں سرخ رو کرنے کے لیے، اور معاشرے میں جو گنہگار لوگ بڑے مانے جاتے ہیں ان کے لیول پر لانے کے لیے شراب پی رہے ہیں، یہ انتہائی گھٹیا درجے کی چیز ہے۔ اپنا مال بھی برباد کر رہے ہیں، اپنا کیریکٹر بھی برباد کر رہے ہیں، اپنا دین بھی برباد کر رہے ہیں، اور اپنا جسم بھی گلا کر برباد کر رہے ہیں۔ شراب سے کوئی جسم اچھا اور صحت مند نہیں ہوتا، شراب پینے والے سارے جانتے ہیں، اور شراب پینے والوں کو انجام کو دیکھا ہوگا، ان کا بڑھاپا اتنا خطرناک گزرتا ہے اور اتنا مشکل گزرتا ہے کہ کوئی ہر دیکھنے والا توبہ کرے گا کہ اللہ ہمیں بچا۔ اس کے گردے خراب ہو جاتے ہیں، اس کے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں، اس کا دل متاثر ہو جاتا ہے، دل کی خون پہنچانے والی رگیں موٹی ہو جاتی ہیں اور ان کے اندر خون گاڑھا ہو جاتا ہے، اور سل اور دق کی بیماریاں جو یورپ کے اندر سب سے زیادہ ہیں، 50% لوگ یورپ اور امریکہ میں وہ ہیں جو سل کی بیماری سے مرتے ہیں۔ یہ ایک بیماری ہے، اور وہ لوگ ہیں، یہ بیماری صرف شراب پینے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ لوگ مہذب مانے جاتے ہیں، وہ لوگ مالدار مانے جاتے ہیں، وہ بڑے مانے جاتے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن ان کے ہاں شراب عام ہے، لہذا 100 میں سے 50 آدمی عورت اور مرد شراب پینے کی وجہ سے مرتے ہیں۔ یہ شراب انسان کے جسم کو برباد کر دیتی ہے، گلا کر رکھ دیتی ہے۔ وقتی طور پر فائدہ ہوتا ہے، اس کے خون میں ہیجان اور جوش پیدا کر دیتی ہے، اسے سمجھتے ہیں یہ فائدہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ یہاں شراب پلائی جاتی ہے فوجیوں کو اور سپاہیوں کو، اور وہ شراب پی کر وہ ٹھنڈ میں اور برفیلے میدانوں میں گھومتے رہتے ہیں، اور وقتی طور پر ان میں طاقت ہو جاتی ہے، لیکن بالآخر ان کے جسم کے تمام اعضائے رئیسہ برباد ہو کر رہ جاتے ہیں، اور جسم ایک بیماریوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے، گل جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جب ایران جنگ لڑنے کے لیے گئے تو یہ صحابہ کی تعداد بہت کم تھی، اور صحابہ کے پاس اس زمانے میں ترقی یافتہ ہتھیار بھی نہیں تھے، اور ایران کی فوج اور ایران کی حکومت بڑی مالدار تھی۔ اس زمانے کے روس اور امریکہ طاقت بڑی، قوت بڑی، فوجی بہت، ہتھیار نئے نئے قسم کے، ان کو ذلیل سمجھ رہے تھے۔ لیکن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اے عجم والو، ایران والو، ہمارے ساتھ ایسے لوگ لڑنے کے لیے آئے ہیں جو موت کو اس طرح پسند کرتے ہیں جس طرح تم شراب پینے کو پسند کرتے ہو۔ ہمارا ایک ایک سپاہی وہ شہادت کے شوق میں، وہ اللہ کی جنت کے شوق میں، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے لڑے گا، اور وہ میدان سے ہٹنے والا نہیں ہے۔ تم شراب کے نشے میں لڑو گے، شراب کا نشہ اتر جائے گا، تمہاری کوئی حیثیت کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو جس طرح تم شراب پینے کو محبوب اور پسندیدہ سمجھتے ہو، ہمارے ساتھی اللہ کے راستے میں مرنے کو اس طرح پسند کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں میں یہ جذبہ، یہ قوت اور یہ طاقت ختم ہو گئی۔ آج ساری دنیا کے لوگ مسلمان کو کمزور سمجھتے ہیں، لیکن جب مسلمان دیندار تھا، جب مسلمان شراب کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، جب مسلمان جوئے کا عادی نہیں تھا، جب مسلمان نمازوں کا پابند تھا، جب مسلمان ہر چیز میں اللہ کی رضا اور خوشنودی تلاش کرتا تھا، اللہ کے پیغمبر کے حکم کو تلاش کر کے عمل کرتا تھا، ساری دنیا پر اس کا رعب تھا، دبدبا تھا۔ لوگ اپنے وطنوں میں بیٹھ کر ہزاروں میل مسلمانوں کا رعب محسوس کرتے تھے، مسلمانوں کا دبدبا محسوس کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہزاروں میل شاہان فارس اور شاہان روم اور ان کے دشمن جتنے کے بڑے بڑے طاقت والے وہاں بیٹھ کر لرزتے تھے اور ڈرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تھوڑی تعداد میں رہتے ہوئے ساری کائنات میں ساری دنیا کو دین پہنچا دیا۔ آج مسلمان شراب پی کر اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے،
آج مسلمان جوا کھیل کر اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دو معاشرے کی وہ خرابیاں ہیں جو مسلمانوں کا نقصان پہنچا رہی ہیں، ان کا مال بھی نقصان اس میں ہو رہا ہے، ان کی صحت بھی برباد ہو رہی ہے، اور ان کا دین اور ایمان بھی کا نقصان ہو رہا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور یہ شراب تم کو اللہ کے ذکر سے بھی روکے گی، اللہ کی نماز سے بھی روکے گی۔ جو چیز اللہ کے ذکر سے روکے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے روکے، اس سے بدتر اور بری کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ لہذا مسلمانوں کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ شراب پیتے ہیں، آپ کے معاشرے میں شراب پینے والے ہیں، آپ کے معاشرے میں جوا کھیلنے والے ہیں۔ آپ کا یہ فرض ہے، جس طرح اللہ نے آپ کو بچایا، جس طرح اللہ نے آپ کو نمازی بنایا، جس طرح اللہ نے شراب سے آپ کی حفاظت کی اور جوئے سے آپ پاک رہے، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں کو جو اس لت کے اندر مبتلا ہیں ان کو روکیے، اپنا اثر و رسوخ استعمال کیجئے۔ آج ہم برائیوں کو روکنے کے لیے اپنا اثر، اپنی طاقت کا استعمال نہیں کرتے۔ ہم سوچتے ہیں ارے وہ برا کر رہا ہے تو وہ بھگتے گا۔ نہیں، جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو گناہگاروں کے ساتھ نیک بھی پستے ہیں اور ان کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ ایسے واقعات ہیں کہ ایک بستی میں ایک اللہ والا تھا، وہاں اللہ کا عذاب آیا، فرشتوں نے کہا وہاں آپ کا ایک ایسا نیک بندہ ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، لیکن اللہ نے فرمایا وہ خود تو نیک ہے لیکن ان گناہگاروں کو دیکھ کر کبھی اس کی پیشانی پر بل نہیں آیا۔ اس نے کیوں ان کو نہیں روکا، کیوں نہیں سمجھایا؟ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم کسی برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے روکو، اور زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں تو دل سے برا سمجھو، اور دل سے برا سمجھنے کا مطلب یہ کہ وہاں نہ جاؤ۔ ہم بہت سی شادی بیاہ میں جاتے ہیں نا، عورتیں مرد آج بڑا ڈل گڈھا ہو گیا، شادیوں میں عورتیں مرد ایک جگہ کھانا کھا رہے ہیں اور بہت سے دیندار مسلمان بیچارے شرم کی وجہ سے وہاں بیٹھنا ان کے لیے مشکل ہے۔ اگر آپ روک سکتے ہیں طاقت سے تو روکیے، زبان سے روک سکتے ہیں تو روکیے، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دعوت میں بچ جائیے۔ دعوت کھانا کوئی ضروری نہیں ہے، دعوت کھانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آج داڑھی والوں کی اور دینداروں کی ایسی تقریبات میں توہین ہوتی، وہ کھڑے ہو کے جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں اور آپ کے لیے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ آپ واپس چلے آئیے، آپ ناراضگی کا اظہار کیجئے، آپ ان دعوتوں میں ہم شریک نہیں ہوں گے۔ ارے جانور کھڑے ہو کر کھاتے ہیں، آپ نے دیکھا نا جانور کھڑے ہو کر کھاتے ہیں اور پیشاب پخانہ بھی کھڑے ہو کر کرتے ہیں۔ اب یہ انسان بھی کھڑے ہو کر کھانے لگے اور پیشاب بھی کھڑے ہو کر کرنے لگے، اور ایک زمان آئے گا پھر پیخانہ بھی کھڑے ہو کر کریں گے۔ کوئی تھیلیاں لگا لیں گے، کوئی اس طرح پلوتھن اپنے ہاں کہ چلتے چلتے استنجا بھی کر لیا، کھڑے کھڑے کر لیا، بعد میں صاف کر لیں گے۔ جب پیشاب بھی کھڑے ہو کر کرنے لگے اور کھانا کھڑے ہو کر کرنے لگے تو جانوروں کی دو چیزیں تو آ گئیں، کھانا اور پیشاب، تیسری اور رہ گئی ہے، وہ کب شروع ہو گیا اللہ جانے۔ خدا نہ کرے ایسا وقت آئے تو آج ہمارا معاشرہ جانوروں والا معاشرہ ہو رہا ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے انسان اللہ کی سب سے افضل مخلوق ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے کھانا کھایا، بیٹھ کر کھایا، اور بیٹھ کر کھانے کی تاکید فرمائی۔ فرمایا ایک آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کو کافی ہوتا ہے، برکت ہوتی، 2 کا کھانا 3 کو کافی ہوتا ہے، اور کھڑے ہونے والی دعوت میں 1000 آدمیوں کے لیے کھانا بناتے ہیں، معلوم ہوا 500 نے نہیں کھایا، کھانا برباد ہو گیا، ختم ہو گیا۔ وہ کھڑے ہونے والا پوری طباق بھر کر لاتا ہے اور اس سے چوتھائی بھی نہیں کھاتا، سب پھینک دیتا ہے۔ کھانا بہت ضائع ہوتا ہے، کھانے کی بے ادبی ہوتی ہے، رزق کی بے حرمتی ہوتی ہے، اور یہ ناشکری پر اللہ تعالیٰ ضرور سوال کریں گے آپ سے۔ یہ ناشکری آپ کا کرنا یہ بیکار اسی طرح نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس لیے اس طرح کی جہاں منکرات ہوں، برائیاں ہوں، ان کو سمجھائیے اور بجھائیے، ان کو روکنے کی کوشش کیجئے، اور اگر روکنے کی طاقت نہیں تو آپ مت جائیے، ہم ایسی دعوتوں میں نہیں جائیں گے۔ کوئی نہ کوئی شریف آدمی آپ کے اس رکنے سے اس کے دماغ پر اثر ہوگا، دل پر اثر ہوگا، اور وہ رکے گا، صاحب دیکھو فلاں فلاں نمازی آدمی میری دعوت میں نہیں آئے۔ لیکن آج ہم احساس نہیں کر رہے، ہم نمازی بے نمازی ان سب برائیوں میں برابر ہیں۔ عورتیں بھی وہیں کھاتی ہیں، مرد بھی وہیں کھا رہے ہیں، اور عورتیں اب گیٹ پر کھڑے ہو کر پھول برساتی۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ یہ شرم کا جنازہ نکل چکا ہے، حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ تمہاری اولاد کا کیا ہوگا جب ابھی سے تم
ان چیزوں کے اندر مبتلا ہو گئے اور بے حیا ہو گئے اور منکرات کے اندر ڈوب چکے ہو۔ آج عزت والا آدمی، دیندار آدمی تمہارے معاشرے میں آج اجنبی نظر آتا ہے، لہذا ان چیزوں سے باز آنا چاہیے۔ شراب سمجھاؤ لوگوں کو، جوئے کے لیے سمجھاؤ، ان چیزوں کو روکو اور اللہ کے دین کی طرف لوٹاؤ۔ مسلمانوں کی عزت اور احترام دنیا میں دین سے ہے، دنیا سے نہیں ہے۔ اگر دیندار ہوں گے، اچھے اخلاق والے ہوں گے، اچھے کردار والے ہوں گے، ہمارے معاشرے میں برائیاں ختم ہوں گی تو ہم دیندار ہوں گے اور عزت والے کہلائیں گے۔ اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو ہمارے معاشرہ خراب ہو رہا ہے اور ہماری بے عزتی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔